السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ آج کی سٹوری جنہوں نے مجھے بھیجی ہے انہوں نے اپنا نام لینے سے منع کیا ہے، تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ وہ کہتے ہیں یہ واقعہ آج سے کافی سال پہلے کا ہے، جب اورنگی ٹاؤن نیا آباد ہونا شروع ہوا تھا۔ بابا کو بنا بنایا گھر انتہائی کم قیمت میں مل رہا تھا۔ انہوں نے موقع ضائع کیے بنا اسے خرید لیا۔ گھر بہت بڑا تھا، 4 بڑے بڑے کمرے تھے، بڑا سا صحن تھا اور صحن سے آگے کچی زمین تھی جس میں پانی کا کنواں تھا اور سائڈ پہ چھوٹے بڑے درخت لگے ہوئے تھے۔ گھر بہت خوبصورت تھا۔ ہمیں اس گھر میں شفٹ ہوئے پہلا دن تھا۔ دن تو سامان سیٹ کرتے گزر گیا۔ رات کھانے کے بعد سب تھک چکے تھے، لیٹتے ہی سب کو نیند آ گئی تھی۔ صرف والدہ کچن سیٹ کر رہی تھیں کہ انہیں کھڑکی میں سے ایک سایہ بیٹھا نظر آتا ہے۔ ان کے دیکھتے ہی وہ سایہ کنویں کے اوپر جا کر غائب ہو جاتا ہے۔ وہ خوفزدہ سی اندر آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ سب سو چکے ہیں، تو وہ بہن کے ساتھ جا کر سو جاتی ہیں۔ صبح اٹھ کر وہ ہم سب کو بتاتی ہیں کہ رات میں یہاں کوئی موجود تھا اور وہ کنویں کے پاس جا کر غائب ہو گیا۔ بابا انہیں ڈانٹتے ہیں کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، بچے ڈر جائیں گے۔ دن میں اور بابا اپنی ورک شاپ چلے جاتے تھے۔ گھر میں والدہ اور بہن تھیں۔ والدہ اسے کنویں سے پانی لانے کا کہتی ہیں۔ وہ بالٹی لیے کنویں پہ جاتی ہے۔ جیسے ہی پانی نکالنے کے لیے وہ کنویں پہ جھکتی ہے تو اسے کنویں میں ایک عورت کا خوفناک سایہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ چیختی ہوئی بھاگتی ہے۔ چیخ کی آواز سن کر والدہ بھی باہر آ جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں، کوئی عورت کنویں کی دیوار پر کھڑی ہے۔ اس کا پورا جسم پانی سے شرابور تھا، جسم گلا سڑا اور چہرہ بھی گلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر والدہ پر خوف طاری ہو جاتا ہے اور ان کی نظروں کے سامنے ہی وہ عورت گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب ان میں ہمت نہ تھی اندر جانے کی۔ ہمارے آنے تک والدہ اور بہن باہر بیٹھی رہتی ہیں۔ جب ہم پہنچتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ گھر کے اندر ایک عورت گئی ہے۔ میں اور بابا اندر جا کر دیکھتے ہیں تو اندر کوئی نہیں تھا، مگر فرش پر جگہ جگہ پھیلا پانی اس بات کا ثبوت تھا کہ والدہ اور بہن جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے۔ مگر بابا پھر اس بات کو اگنور کرتے ہیں اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر اندر لے جاتے ہیں۔ رات کو والدہ بہن کے ساتھ ہی سو جاتی ہیں کیونکہ وہ اکیلے سونے سے ڈر رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں تھا اور والد اپنے کمرے میں تھے کہ کچھ دیر بعد والد کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ ہم سب ان کے کمرے کی طرف جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ خوف سے ان کی آنکھیں باہر کی طرف ابل رہی تھیں، ان پر لرزہ طاری تھا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ایک عورت اچانک کمرے کے دروازے سے داخل ہو رہی ہے، جس کی حالت بہت بری تھی۔ چہرہ اور جسم گلا سڑا تھا۔ وہ پلنگ پر آ کر میرے قریب بیٹھ جاتی ہے اور میری طرف اپنا چہرہ گھما کر کہتی ہے، یہ گھر خرید کر تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ میں تم سب کو مار ڈالوں گی، جیسے شاہد نے مجھے مار کر اس کنویں میں پھینک دیا تھا۔ میں بھی تم لوگوں کو مار کر اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ بابا یہ سن کر خوف سے چیختے ہیں اور ان کے چیخنے پر وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اب بابا اس پریشانی میں تھے کہ وہ شاہد کون ہے جس نے اسے اس عورت کو مار کر اس کنویں میں پھینک دیا۔ خیر، جیسے تیسے ہم رات گزارتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی ہم اپنے پرانے گھر جانے کے لیے نکلتے ہیں۔ بابا اب پچھتاتے ہیں کہ بغیر تحقیق کیے انہوں نے یہ گھر خریدا۔ لوگوں سے معلوم کرنے پر پتہ چلتا ہے
کہ یہ گھر کسی شاہد نامی شخص کا تھا جس نے اپنی بیوی کو مار کر لاش کنویں میں پھینک دی تھی اور گھر کو تالا لگا کر کافی عرصے کے لیے غائب ہو گیا تھا۔ کچھ سالوں بعد وہ گھر کو فروخت کرنے کی نیت سے محلے میں آیا۔ لوگوں کے پوچھنے پر وہ جھوٹ بتاتا ہے کہ وہ اور اس کی بیوی دوسرے شہر شفٹ ہو گئے ہیں۔ پھر کسی کاشف نامی شخص نے اسے خریدا، وہ بھی چند دن ہی اس گھر میں رہ پایا۔ اس نے محلے والوں کو بتایا کہ یہاں کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ بعد میں اس نے بھی گھر اونے پونے دام بابا کو بھیج دیا اور خاموشی سے یہاں سے چلا گیا، مگر بابا خاموش نہ رہے۔ انہوں نے پولیس میں جا کر کمپلین کروائی۔ پولیس نے جب تحقیقات کروائی تو پتہ چلا کہ شاہد نے واقعی میں اپنی بیوی کو مارا تھا، کیونکہ اس نے گرفتار ہونے کے بعد اقبال جرم کر لیا تھا اور مار کر اپنی بیوی کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ مولوی صاحب کو بلا کر پولیس کی موجودگی میں کنویں سے عورت کا ڈھانچہ برآمد کیا، اسے غسل دے کر اسلامی طریقے سے تدفین کی گئی۔ اس کے بعد کبھی وہ مظلوم عورت ہمیں نظر نہ آئی، کیونکہ ہم دوبارہ اسی گھر میں واپس آ گئے تھے۔ تو لسنر، یہ تھا آج کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔